کہ آج کے اس پروگرام میں جو ہے وہ وقت ہمارے پاس کم ہے. آخر میں آپ صحافی بھی ہیں, آپ سب ایڈیٹر ہیں ماہنامہ نور اسلام کے بھی. تھوڑا سا میں صحافت پہ بات کروں گا آپ سے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مختلف آپ کے بھی تو آپ کی شخصیت کی مختلف پرتیں ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے جو زندگی کے جو شعبے ہیں ان پہ آپ سے تھوڑی تھوڑی جو رہنمائی حاصل کی جائے. صحافت بہت ہم نے دیکھا کہ بہت آزاد ہوئی, بہت تیزی سے, مطلب میڈیا آج ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے پاکستان کے اندر. بحیثیت صحافی مشکل ہوتا ہے, ایک سیاستدان بھی ہو صحافی بھی ہو تو الگ کرنا خود کو, سیاست سے الگ کرنا یا صحافت سے, مطلب ایک اس پہ. لیکن پھر بھی میں بحیثیت صحافی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو صحافت ذرائع ابلاغ کے ہاتھ میں جو طاقت ہے اس کا جو استعمال ہو رہا ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی جو ذمہ داری یا سوسائٹی کا جو مطلب جو طاقت جو ہے وہ آج صحافیوں کے ہاتھ میں ہے, وہ اس کا استعمال جو ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ درست کیا جا رہا ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ جی کچھ اینگل میں تو ایکسیلنٹ ہے جی, آزادی صحافت سے بہت اچھے نتائج آئے ہیں, لیکن کچھ معاملات میں نیگیٹو رزلٹ ہیں. اور وہ نیگیٹو رزلٹ جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ عام نچلی سطح پر جو صحافی ہیں جو خبریں رپورٹیں اکٹھی کر کے اوپر بھیجتے ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں, پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. یوں ہی کسی نہ کسی وہ کاروبار کا کوئی اسکول ٹیچر ہے یا جو کوئی دکاندار ہے تو اس کو کسی نہ کسی اخبار نے اپنا وہاں اتھارٹی دے رکھی ہے, تو ان لوگوں کے اندر تو وہ کیلبر نہیں ہے. ایک تو یہ معیار, اور یہ بڑے جو ادارے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے, اور بلکہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ جو بندہ بھی رپورٹنگ کرنے والا ہے وہ صحافت کا علم رکھتا ہو اور اس کو تنہا اس کا ادارہ دے. اگر اس کا ادارہ تنہا نہیں دے رہا تو پھر اس سے کس بات کا وہ کام لے رہا ہے؟ تو یہ تو گورنمنٹ کو ایک بائی لاز بنانے چاہیے. اور اس میں جو خامیاں آئی ہیں میں ایک ہی مثال عرض کروں گا. جیسے بے نظیر محترمہ کی جب یہ حادثہ ہوا ہے تو آنن فانن خبریں آئیں کہ جی اسلام آباد میں انہوں نے سڑک پہ آگ لگا دی, کراچی میں آگ لگا دی. اگر وہ خبریں نہ آتی اسی دن تو کوئی بے نظیر صاحبہ کی خبر تو فوراً آنی تھی کہ جی یہ ہوا اور ان کی انتقال ہو گیا. لیکن یہ توڑ پھوڑ کی خبریں جب آئیں تو جہاں جہاں بھی پیپلز پارٹی والے تھے جو بٹو خاندان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں انہوں نے سوچا یار کراچی والوں نے یہ مظاہرہ کیا ہے, ہم بھی پیچھے رہ گئے, چلو ہم بھی 4 پیٹرولوں سار دیتے ہیں. تو ایک ریئیکشن نیگیٹو آتا ہے. تو میں اس پالیسی کے اوپر ہوں اور میں اپنے جو دوست صحافیوں کو کہتا بھی ہوں کہ یہ پالیسی نے چینج کرنی چاہیے. لائیو ایکسیڈنٹ کی کوریج بیان ہونی چاہیے, بلکہ 24 آور اس کی فوٹو نہیں آنی چاہیے. اگلے دن اخبار میں لوگوں کو فوٹو نظر آئے, خبر آ جائے, نیوز آ جائے کہ یہ ہو گیا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس طرف نہیں جانا. لیکن اس کی فوٹو دینا, اس کا سسٹم دینا, پھر جو اس تحریک سے وابستہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی یہاں یہ کریں, ادھر وہ کر رہے ہیں, تو اربوں روپے کا وہ نقصان ہو گیا جی. اور میں سمجھتا ہوں وہ صحافیوں نے کرایا. اگر صحافی رول اچھا ادا کرتے تو وہ اربوں روپے کا نقصان نہیں ہونا تھا. یعنی کہ صحافی کا یا صحافت کا اخبار ٹی وی انہوں نے چہرہ تو دکھانا ہوتا ہے, لیکن مطلب زخم جو ہے ان کو مطلب اس طریقے سے آگ لگ رہی ہے تو کیوں دکھانے کی ضرورت ہے جی؟ آگ لگ گئی ہے, اگلے دن اخبار میں فوٹو آ جائے کافی ہے. ضروری ہے ابھی پتا چل جائے وہاں یہاں آگ لگ گئی ہے. مطلب اگر خبر آ جائے کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہاں آگ لگ گئی, اتنا کافی. نہیں حد تک تو چلے, مطلب یہ اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی ایک ضابطہ بننا چاہیے. اس سبجیکٹ کے اوپر پوری کمان نہیں رکھتا, میری ایک تجویز ہے, لیکن یہ جو سینئر صحافی ہیں ہمارے ان کو بیٹھ کے اس کا ایک پروٹوکول بنانا چاہیے. کہ جو نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں وہ نہ آئیں اور جو پازیٹو اثرات ہیں وہ آئیں. جیسے کہ چیف جسٹس صاحب کی بحالی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ تو سب لے رہے ہیں, اصل کریڈٹ میڈیا کو ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور پاکستان کے سیاستدانوں کو قبلہ درست کرنے کے لیے بھی میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ایٹ لیسٹ آج یہ ہے کہ سیاست دان جو ہے وہ کچھ کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے, الرٹ ہے, مطلب وہ بات نہیں رہی کہ مطلب آپ جلسوں میں جا کے بات کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. یہ میڈیا کا کارنامہ ہے, میڈیا کا. جی ہاں. تو اس طریقے سے جو نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں جس کا ہمارے سینئر صحافی بھی محسوس کرتے ہیں, تو اس کے لیے انہیں کوئی پروٹوکول, ایک ڈسپلن
بنانا پڑے گا. توقع کرنی چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جی بالکل وقت کے ساتھ ساتھ، اور بدلے بلکہ گا. جلدی ڈیسیژن انہیں لینا چاہیے تاکہ میاں صاحب بہت خوبصورت نشست رہی، بہت خوبصورت باتیں. یقیناً بہت سے معاملات تھے جن پر بات کی جانی چاہیے تھی، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم نہیں کر سکے. آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میاں جلیل احمد شرپوری صاحب کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی. آج کی اس میاں صاحب بہت سے مسائل کی نشاندہی کرنے کے باوجود یہ پر امید ہیں کہ پاکستان کے وسائل کے اندر وہاں کے افراد کے اعتبار سے ہر حال پر یہ صلاحیت اور یہ امکان موجود ہے کہ اس ملک کو بہت ترقی یافتہ، وہاں کے لوگوں کو بہت سہولتیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کرنے کی، عوام سے لے کر ارباب اختیار تک تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یقیناً وہ ملک جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں بڑے فخر اور پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ساجد یوسف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.